انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ پیچھے والے لگتا ہے وہ گستے پاچھے میں، پیچھے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اگر آ رہا ہو تو کم سے کم سبحان اللہ تو بول دو یارو۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو احد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو صمد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو لم یلد ولم یولد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آپ ہی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ آپ ہی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ جوڑے بولا جاوے نا بنگلہ تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہو جائے، میرے بنگلے کو مت پکڑنا، کوشش کروں گا کہ جو ہو بنگلہ بولو، چاہے غلط ہی صحیح آپ سمجھ لو، میرا آنا اور آنے کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو جائے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہو کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ اس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آپ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ آپ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ محترم سامعین، آپ لوگ جب درود پاک پڑھ رہے تھے نا، اسٹیج والوں کی اور سامنے والوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن پیچھے سے درود پاک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا ہم اور آپ سب مل کر کے ابھی جو ہے نا ایک عظیم عبادت کر لیں۔ عبادت ہے یہ درود پاک پڑھنا، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور درود پاک کا ورد کرنا بھی عبادت ہے۔ مگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی۔ روزہ دار روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کے بعد افطار کر لینے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا۔ حج کرنے کے بعد حاجی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ زکوٰۃ دینے کے بعد زکوٰۃ دینے والا
یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا زکات دینا جو ہے نا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. مگر سنو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے حبیب پر صلاۃ بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اے مومنو، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھا کرو. نماز پڑھنے والا گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہو گیا ہے. روزہ رکھنے والا گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہو گیا ہے. زکات دینے والا گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہو گیا ہے. حاجی حج کی گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر سنو مسلمانوں، ہم اس محبوب خدا کی امتی ہے کہ جس محبوب پر خدا بھی صلاۃ کرتا ہے اور اس خدا کا بندہ بھی صلاۃ کرتا ہے. اس محبوب پر اس کا امتی بھی صلاۃ کرتا ہے، صلاۃ کرتا ہے. تو جو صلاۃ خدا بھی پڑھے بندہ بھی پڑھے، کس پر پڑھے؟ اس کے محبوب پر پڑھے. ہماری طرف سے عبادت ہے. اب جب کوئی بندہ اس کے حبیب پر درود پاک کرتا ہے تو اللہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ کی بھی سنت ہے. وہ بھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے، ہم بھی اپنے حبیب پر درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی وہی کرتا ہے، بندہ بھی وہی کر رہا ہے. ہمارا کام اللہ رب ذوالجلال کے ایک صفت سے متصف ہو جاتا ہے. جب ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے اس عبادت کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.